الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد انہیں اپنے اعتراضات کا نشانہ مت بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھ کو ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جو اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے تو قریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں پکڑے گا۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے کے اندر بعض ایسی رسومات کی جاتی ہیں کہ جن کا دین سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور انہی میں سے ایک رسم 22 رجب کے کنڈوں کی ہے، جس کے بارے میں آج کی اس مجلس کے اندر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ 22 رجب کو بڑے دھوم دھام کے ساتھ کنڈوں کی رسم ادا کی جاتی ہے، اور اس رسم کی نسبت حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کی جاتی ہے، اور کنڈوں کی اس رسم سے متعلق مختلف داستانیں اور واقعات گھڑے گئے ہیں، جنہیں لوگوں کو اور خاص طور پر عورتوں کے اندر ان کے ان واقعات کو سنایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنڈوں کی اس رسم کو ایجاد کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس رسم کو انجام دینے والے کی منت پوری کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس سلسلے میں ایک لمبی چوڑی کہانی جو ہے، من گھڑت کہانی، وہ گھڑی گئی ہے،
جس کو میں آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کہانی کا سننا اور سنانا یہ بھی گناہی کے اندر داخل ہے۔ مشہور یہ کہ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کا دن ہے، اور اس کے لیے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس فرضی داستان کو بنیاد بنا کر کے اس کنڈوں کی رسم کو ایجاد کیا گیا اور پھر اس کو آگے جو ہے پھیلایا گیا۔ وہ فرضی داستان یہ ہے کہ مدینہ کے اندر وزیر اعظم، اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا، اس کے گھر میں ایک لکڑہارے کی بیوی جو ہے وہ کام کاج کیا کرتی تھی، اور اس کا خاوند غائب تھا۔ تو وہاں سے امام جعفر صادق کا گزر ہوا، اور اس نے جو ہے کہا کہ تم 22 رجب کو پوریاں پکا کر کے، کنڈے بھر کر کے ہمارے نام سے فاتحہ کرو، تو تمہارا جو مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر نہ پوری ہو تو قیامت کے دن تمہارا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ہے لمبی چوڑی ایک داستان جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ تو اس رسم کو کرنے والے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس رسم کے انجام دینے سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور جو مرادیں اور مقاصد ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ لہذا 22 رجب کو وہ کنڈوں میں کھیر پکا کر دودھ ملے میدہ میں تیار شدہ پوریوں کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، اور اسے مخصوص طریقے سے مخصوص شرائط کے ساتھ اس رسم کو انجام دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو پورے سال کے اندر منتیں مان کر کے انہیں جمع رکھتے ہیں، اور پھر 22 رجب کو اہتمام کے ساتھ اس رسم کو جو ہے پورا کیا جاتا ہے، اور وہ منتیں پوری کی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر سخت تہمت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی فاتحہ دلا کر کے منت پوری کرنے کی ذمہ داری لی ہو۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دامن ایسی لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک ہے، ان کا دین کے اندر بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑا مقام تھا، اور وہ اہل سنت و جماعت کے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ لیکن روافض نے، اہل تشیع نے ان کی طرف غلط اور خلاف حقیقت باتیں منسوب کر کے ان کو اپنا خاص امام قرار دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی شخصیت کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھنا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اتنی بڑی شخصیت کس طریقے سے ایسا شرکیہ کاموں کا حکم دے سکتی ہے؟ تو اس لیے کنڈوں کی جو یہ رسم ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بالکل بے اصل اور خلاف شرع عمل ہے، اور ایک بدعت ہے۔ اس لیے کہ 22 رجب کو نہ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش ہے، اور نہ ہی تاریخی وفات۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 8 رمضان ہجری 80 میں یا ہجری 83 میں ہوئی، اور ان کی وفات شوال کے مہینے میں ہجری 148 کے اندر ہوئی۔ تو نہ تو یہ ان کی پیدائش کا دن ہے، اور نہ ان کے وفات کا دن ہے۔ ہاں، یہ جو دن ہے 22 رجب کا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے، ان کی وفات کا دن ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس رسم کو محض پردہ پوشی کے لیے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کیا گیا، ورنہ
حقیقت میں یہ تقریب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی کے اندر منائی جاتی ہے۔ جس وقت اس رسم کی ایجاد ہوئی اس وقت اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، تو اس لیے اس وقت یہ اہتمام کیا گیا کہ شیرینی جو ہے اس کو خاص طور پر تیار کیا جائے اور علانیہ تقسیم نہ کی جائے تاکہ راز فاش نہ ہو۔ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر کے یہ مٹھائی اور یہ شیرینی جو ہے وہ کھا لیں اور اس طریقے سے وہ اپنی مسرت کا اور اپنی خوشی کا مظاہرہ کریں۔ لیکن جب ان کا یہ رسم جو ہے عام ہوتی گئی اور اس کی شہرت ہوتی گئی، چرچا ہوتا گیا، تو پھر انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یوم پیدائش کے اوپر جو ہے ہم یہ نظر دیتے ہیں، اور انہوں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جھوٹی اور من گھڑت کہانی جو ہے وہ بنا کر کے ان کے اوپر ایک تہمت لگا دی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت تھے۔ ان کا تعارف پہلے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام جعفر اور ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ان کا لقب صادق تھا۔ آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے اور کئی روایات آپ سے مروی ہیں۔ علم کے اندر، فضل و کمال کے اندر اتنے بڑے ہوئے تھے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں سے تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پوتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام محمد باقر بن علی بن ابی طالب اور والدہ کا نام ام فروہ تھا، اور ام فروہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد کی بیٹی تھیں۔ تو اس طرح سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب ددھیالی طرف سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے پوتے ہیں، اور ننہالی طرف سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت رکھتے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے والوں پر سخت ناراضگی کا اور غصے کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سالم بن ابی حفصہ سے روایت ہے کہ میں نے امام ابو جعفر اور آپ کے بیٹے حضرت جعفر سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں رائے معلوم کی، تو انہوں نے فرمایا کہ اے سالم، تم ان سے محبت رکھنا۔ ایسب الرجل جدہ ابو بکر جدی لا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ ان لم اکن اتولاہما۔ فرمایا کہ اے سالم، تم ان سے محبت رکھو اور ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرو، کیونکہ یہ دونوں ہدایت یافتہ امام ہیں۔ اور فرمایا کہ اے سالم، کیا کوئی آدمی اپنے دادا کو بھی برا بھلا کہتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دادا ہیں، اگر میں ان سے محبت نہیں رکھوں گا اور ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار نہیں کروں گا تو مجھے قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں امام معصوم ہوں اور میری اطاعت فرض کی گئی ہے،
تو میں ایسا گمان کرنے والے سے بری ہوں، اور جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بری ہوں، تو میں ایسا گمان کرنے والے سے بری ہوں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جب آپ سے حضرات شیخین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ آپ مجھ سے ایسی دو شخصیتوں کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ جو جنت کا پھل کھا رہے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بری ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہجری 148 کے اندر فوت ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 68 سال تھی۔ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع کے اندر دفن کیے گئے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کنڈوں کی یہ نسبت کرنا یہ سراسر بہتان ہے، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ روافض کا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی وفات کے اوپر اس رسم کو منا کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ کسی صحابی کے ساتھ بغض رکھنا اور کسی صحابی کی شان کے اندر گستاخی کرنا یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اس بات کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا اور فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کو اپنے اعتراضات کا نشانہ مت بنانا، اس لیے کہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا تو اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ تو میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے اس نے میرے صحابہ کو ساتھ بغض رکھا اور ان کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے اذیت اور تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت اور تکلیف پہنچائی تو اس نے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچائی، اور جو اللہ کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ اللہ کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ ایک حدیث میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ او کما قال۔ فرمایا میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بلا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو فرمایا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو اس کا ثواب میرے صحابہ میں سے کسی کے ایک مد یعنی آدھا کلو اور نصف مد یعنی ایک پاؤ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تمہارا احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا اور میرے صحابی کا ایک پاؤ صدقہ کرنا، فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اجر و ثواب کے اعتبار سے میرے صحابی کا ایک پاؤ یا آدھا کلو صدقہ کرنا اس پہاڑ کے برابر تمہارے صدقے سے پھر بھی افضل اور بہتر۔ ایک روایت کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو برا بلا مت کہو،
کیونکہ ان میں سے کسی کا ایک لمحے کے لیے قیام کرنا تم میں سے کسی کے پوری عمر عمل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی صحابی نہیں ہے، وہ ساری عمر اگر اعمال کرتا رہے تو فرمایا کہ صحابہ کا ایک لمحے کے لیے عمل کرنا وہ بہتر ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی لعن اللہ من سب اصحابی، فرمایا تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 22 رجب کے کنڈے شرعاً جائز نہیں ہے، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی کے اندر منائے جاتے ہیں۔ ان میں شرکت کرنا اور لوگوں کو ترغیب دینا یہ گناہ ہے۔ وہی رقم جو ان کنڈوں کے اوپر لگائی جاتی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کسی صحیح دینی مصرف کے اندر اس رقم کو لگائیں تاکہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل ہو۔ جو لوگ ناواقف ہوتے ہیں، غلطی سے یہ رسم کرتے ہیں، انہیں توبہ طائب ہونا چاہیے۔ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت اور تکلیف پہنچانے والا ہو۔ غیر اللہ کے نفع نقصان کو مالک سمجھ کر کے اس کو راضی کرنا، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس رسم کا ادا کرنا یہ حرام ہے۔ مسلمانوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم موجود ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر اور تبدل قیامت تک نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور نمونہ کے موجود ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اس قدر پیار ہے کہ والدین کو بھی بچے کے ساتھ اتنی محبت نہیں۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ قیامت کے دن جب تمام انبیاء علیہ والسلام نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی فرمائیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری امت کے مصائب اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس قسم کے کنڈے بھرنے کی تجویز نہیں دی، اور جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی شرکیہ چیزوں سے منع فرمایا تو پھر اللہ کا جو ولی ہے وہ کس طریقے سے ان چیزوں کا حکم دے سکتا ہے، جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر یہ اعلان فرما دیا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اگر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے کوئی رد نہیں کر سکتا، اور اگر تم کو فائدہ پہنچائے تو وہ ہر بات پر قادر ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نہ تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کی کوئی تکلیف دور کر سکتا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اور یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں 5 وقت کی نمازوں کے اندر دی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم خالص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ایک ایمان والا وہ غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھا کر کے اور غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتا، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی ہستی اور شخصیت کو نفع اور نقصان کا مالک اور مختار سمجھنا، اس سے اپنی مرادیں مانگنا، اس سے حاجتیں طلب کرنا حرام ہے، اور یہ جو ہے اس کے اندر شرک ہے، شرک کا خطرہ ہے۔ غیر اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک اور مختار سمجھ کر کے اس کے نام پر نظر و نیاز دینا مستقل گناہ ہے، اس میں ایمان کے چلے جانے کا ڈر اور خوف ہے،
اور اس عقیدے کے ساتھ جو کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ کھانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح اس رسم میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان اور الزام ہے کہ انہوں نے شرک اور بدعت کی ترغیب دی، اور ایسے عظیم بزرگوں کی طرف ایسی نسبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کنڈوں کی یہ رسم بہت بعد کی پیداوار ہے، جس کے بدعت ہونے کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بعض اہل علم کی تحقیق کے مطابق اس رسم کا آغاز روافض کی طرف سے کیا گیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی کے اندر، اور کسی صحابی کے ساتھ بغض رکھنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف دعوت دینا ہے۔ کنڈوں کی رسم میں تیار شدہ کھانے کو متبرک سمجھنا اور اسے باعث برکت سمجھنا اور اس کے کھانے کے لیے جمع ہونا، یہ سب ناجائز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں کہ ہر ایک مسلمان کو ہر قسم کی شرک اور بدعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور توحید و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔